جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں وہ ماہ رمضان میں یہ ایک سورت ضرور پڑھیں، والدین کی مغفرت ہوگی اور جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ کیا تم اپنے ماں باپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور محبت کرنے والا رشتہ اس کے ماں باپ کا ہے، اور اس کے بعد انسان کے سگے بہن بھائی اور پھر دوسرے رشتہ دار آتے ہیں۔ اس دنیا میں تعلق یا رشتے کسی بھی انسان کے لیے اولین ترجیح ہوتے ہیں، جبکہ کچھ رشتے تو ہماری زندگی کے لیے ایسے اہم اور لازم و ملزوم بھی ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن اور مشکل ہو جاتا ہے۔ ماں باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے لیے ہر طرح کی تگودود اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اولاد ہر مقصد میں کامیاب ہو جائے، اور ان کے لیے یہ بات قابل فخر ہوتی ہے، اور ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی نیک اولاد اور فرما بردار ہو، اپنے ماں باپ کا کہا مانے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ جو اولاد نیک اور فرما بردار ہوتی ہے اپنے والدین کے لیے بخشش کا سبب بنتی ہے، کیونکہ نیک اور فرما بردار اولاد والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے مختلف وظائف اور ذکر و اذکار کر کے ان کی روحوں کو احصال ثواب بخشتی ہے، جن سے انسان کے والدین کی آخروی زندگی آسان ہو جاتی ہے اور اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا آج کا وظیفہ بھی والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتے ہوئے ایک بہت ہی پیاری سورت کا وظیفہ ہے۔ جو شخص بھی رمضان المبارک میں یہ ایک سورت پڑھ لیتا ہے اس کے والدین کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس سورت کی رمضان المبارک کے بابرکت دنوں میں تلاوت کر کے ان کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنیں۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہر طرح کے فرائض اور حقوق کو سر انجام دیتے ہیں، کیا اولاد پر ماں باپ کا اتنا بھی حق نہیں؟ اور کیا وہ لوگ اپنے ماں باپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ آج وہ اپنے والدین کے لیے اس طرح کے ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن پاک کر کے ان کی روح کو نہیں بخشوا سکتے، تو کل کو ان کی اولاد بھی ایسے ہی لوگوں کے لیے کوئی ذکر و اذکار اور وظائف نہ کرتے ہوئے ان کو نہ بخشوا پائے گی۔ ناظرین، جنت ایک ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ عز و جل نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور اس میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی دل میں اس کا خیال آیا۔ جنت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ دنیا کی اعلیٰ ترین چیز کا بھی جنت کے کسی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا آخرت میں انسان کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی ہمارے یہ اہم اور پاکیزہ رشتے کیا ہمارے ساتھ ہوں گے؟ یعنی یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارا سب سے عظیم رشتہ ہمارے والدین کا ہے، یعنی کیا ہمارے والدین جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے؟ آئیے ناظرین، احادیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی روح علین میں پہنچتی ہے تو وہاں پر موجود روحیں ان سے ملنے آتی ہیں اور دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرتی ہیں۔ اسی طرح سے جب کوئی انسان مرنے کے بعد علیین میں پہنچتا ہے تو ان کے رشتہ دار اسے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جائے، اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے، میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار رہے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں میں خواہش ہوگی اور جس میں آنکھ لذت ہوگی، اس سے کہا جائے گا اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ناظرین محترم، ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوں گی اور ایک ساتھ ہی جنت میں رہیں گے۔ وہاں جنت میں انہیں ہر وہ چیز مہیا کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جا، تو اللہ سے رضامند ہے اور اللہ تجھ سے رضامند ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غضبناک نہیں ہے۔ پھر وہ روح اس طرح معطر حالت میں نکل جاتی ہے جس طرح سے عمدہ خوشبودار مشک، اور فرشتے ہاتھ پر اسے اٹھائے ہوئے آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں، اور آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کیا عمدہ خوشبو ہے کہ جو زمین سے آئی ہے۔
پھر اس کو اہل ایمان کی ارواح کو بچھڑے ہوئے روحوں سے ملاتے ہیں اور وہ روح خوش ہوتی ہے، اور یہ خوشی اس خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی بچھڑے ہوئے کی آمد سے ان کو میسر آتی ہے۔ پھر وہ پہلے سے موجود مومن اس نئے آنے والے سے دریافت کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا کیا اور فلاں آدمی کا کیا ہوا، یعنی جس شخص کو دنیا میں چھوڑ گئے تھے اب وہ کس طرح کے کاموں میں مشغول ہیں۔ پھر انہی میں سے چند روحیں آپس میں ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ اور اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا ہے۔ روح پوچھتی ہے کہ کیا وہ شخص ابھی تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا؟ وہ تو کب کا مر چکا تھا۔ اس پر وہ روحیں کہتی ہیں کہ پھر تو وہ جہنم میں گیا ہوگا۔ ناظرین محترم، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے ان رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے جو آخرت یعنی عالم برزخ ہے پیش کیے جائیں گے۔ اگر نیک عمل ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا فضل اور رحمت ہے، بس اپنی یہ نعمت اس پر پوری کیجیے اور اس پر اس کو موت دیجیے۔ اور اسی طرح پھر گنہگار شخص کا عمل پیش ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اے اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور قرب کا سبب ہو جائے۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مختلف ارواح ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے، اور ان میں سے بعض کو ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے نیک عمل میں کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو ان کے اصل مقام تک بلند کر کے ان کے پاس اس کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچی ہو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کے اولاد نے بھی ایمان میں اس کی پیروی کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو اس کے مطابق اس کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے صدق کے دل سے توبہ استغفار کر لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی خواہش پوری فرما دے گا، اور یقیناً ان کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں ان سے جو بھی گناہ سرزد ہو چکے یا کوئی گناہ اس نے کیے ہوں تو اس سے وہ تمام اعمال بھلا دیے جائیں گے، کیونکہ جنت امن اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں منفی خیالات اور غصہ کی کوئی گنجائش نہ ہوگی، اور ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغات میں سے سب کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے، یہ ہم کو پہلے بتایا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل بھی دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین محترم، ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اٹھا کر ان کے بستروں کے برابر پہنچا دیا جائے گا، اور پھر دونوں تکیہ لگا کر دنیا میں گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا تمہیں یاد ہے کہ اللہ نے فلاں فلاں جگہ پر ہماری مغفرت فرمائی تھی، اسی طرح ہم نے اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس دنیا کی آزمائش میں کامیاب و کامران فرما کر جنت میں داخل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان بخیر فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں ماں باپ سے بے پرواہی برتنا خدا کی ناشکری ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مرنے کے بعد مردے کو 3 چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں: 1 صدقہ جاریہ، 2 پھیلا ہوا علم، اور نمبر 3 صالح اولاد کی دعائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کے ہمراہ جہاد میں شرکت کروں، اور اس لیے کہ آیا ہوں کہ آپ سے اس معاملے میں مشورہ کروں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں زندہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر انہی کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت ان کے قدموں میں ہے۔ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کا خیال رکھیے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے لیے چاق و چوبند رہیں۔ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں کہ وظیفے میں آپ نے وہ کون سی صورت پڑھنی ہے اور وہ کون سی اور کس طرح پڑھنی ہے جس سے والدین کی مغفرت ہوگی، ان کے درجات بلند ہوگے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ ناظرین، آپ نے رمضان المبارک میں اس صورت کی تلاوت کرنی ہے کیونکہ رمضان المبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مہینہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ روزانہ ہزاروں لوگوں کو عذاب جہنم سے نجات دیتا ہے اور ہزاروں لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں اور جہنم سے نجات والے مہینے میں یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ یہ صورت آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق لازمی پڑھنی ہے، اس سے آپ کے والدین کی مغفرت ہوگی۔ تو ناظرین، یہ صورت آپ کو کسی بھی نماز کے بعد رمضان المبارک میں جس دن آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے اس دن سے پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ یہ صورت کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس صورت کی تلاوت کریں۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھیں۔ درود ابراہیمی ثواب کے لیے 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی ضرور پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ جو قرآن پاک کی پہلی سورت ہے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر آخر میں آپ نے اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے اور ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ تو والدین کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اس سے نہ صرف والدین کی روح کو سکون ملتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کی زندگی میں بھی سکون، خوشی اور اطمینان لاتا ہے۔